ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے دوران قید جیل سے لکھے گئے اپنے آخری خط میں سانحہ مشرقی پاکستان میں جنرل یحییٰ خان اور اس کی فوجی جنتا کے منفی کردار کا کھل کر پوسٹ مارٹم کیا اور یہ تاریخی الفاظ لکھے کہ ملک کا طاقتور طبقہ کسی بھی صورت اقتدار سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا، جس کے نتیجے میں عظیم قومی سانحات جنم لیتے ہیں۔ فوجی جنتا کی سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے پھانسی کا پھندا چوم کر تاریخ میں امر ہو جانے والے ذوالفقار علی بھٹو نے جیل کی کال کوٹری سے سید ہاشم رضا کے نام اپنے آخری خط میں تقسیم برصغیر کے وقت انگریز سامراج کی اثر و رسوخ بچانے کی کوششوں اور قیام پاکستان کے بعد طاقتور فوجی اشرافیہ کی جانب سے اس چلن کی پیروی کرتے ہوئے اقتدار پر گرفت کی خواہش اور اس کے نتیجے میں مچنے والی تباہی پر اپنا تجزیہ اور مشاہدات مدلل انداز میں پیش کیے۔ خط کی تحریر سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی ذہنی توانائیاں موت کی کوٹری میں بھی کس قدر توانا تھی اور وہ ان حالات میں بھی پاکستان کی تاریخ کے مختلف گوشوں پر کتنی دسترس رکھتے ہوئے انہیں موضوع بحث بنا رہے تھے۔ یاد رہے کہ مارچ سن 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو نواب محمد احمد خان قصوری کے جھوٹے قتل کے مقدمے میں گرفتار ہو کر راولپنڈی جیل میں اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گزار رہے تھے۔ ایسے میں 20 مارچ سن 1979 کو انہوں نے سید ہاشم رضا کو ایک خط تحریر کیا۔ ان دنوں ڈاؤن کراچی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور سید ہاشم رضا کی خط و کتابت کا ایک سلسلہ چھپ رہا تھا۔ یہ سلسلہ ذوالفقار علی بھٹو کے مطالعے سے بھی گزر رہا تھا۔ وہ سید ہاشم رضا کے پرانے واقف کار بھی تھے، اس لیے انہوں نے اس خط و کتابت کے تعلق سے سید ہاشم رضا کو انگریزی زبان میں خط تحریر کیا۔ یہ بھٹو کا غالباً آخری خط ہے جو انہوں نے لکھ کر اپنی اہلیہ نصرت بھٹو کے حوالے کیا تاکہ وہ اسے کراچی میں مقیم سید ہاشم رضا تک پہنچا سکے۔ بدقسمتی سے وہ سوٹ کیس جس میں خط رکھا گیا تھا کراچی ایئرپورٹ پر سامان سے چوری ہو گیا اور یہ خط سید ہاشم رضا تک بر وقت نہ پہنچ سکا۔ تاہم بہت برسوں بعد بھٹو کے خط کی کاربن کاپی بے نظیر بھٹو کو ملی تو انہوں نے اسے ہاشم رضا کو بھجوا دیا، جنہوں نے اس انگریزی خط کا متن اپنی خود نوشت ہماری منزل میں شامل کیا جو سن 1991 میں شائع ہوئی۔ سید ہاشم رضا کو میرے عزیز پکارتے ہوئے بھٹو صاحب لکھتے ہیں کہ یادوں کے شکستہ آئینے میں ایک ایسے دور کے بارے میں آپ کی بھرپور دلچسپی نے میرے دل میں آپ کا احترام بڑھا دیا ہے جو ایک اور ہی دنیا کا زمانہ لگتا ہے۔ موت کی مختصر سی کوٹری کی تنہائی میں میں نے ان معاملات اور دیگر بہت سے معاملات کے بارے میں بار بار گہرائی اور گہرائی سے سوچا ہے۔ تحریک پاکستان میں لفظوں کی انقلابی معنویت کو پیش نظر رکھا جائے تو میں ڈائریکٹ ایکشن کے ایام سے ہی ایک کارکن کے طور پر جدوجہد آزادی میں شامل رہا ہوں، مگر میں غیر منقسم ہندوستان کے آخری وائس رائے کے کردار کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ قید کے دوران تقسیم ہند کے زمانے کے بارے میں نے خاصا پڑھا ہے اور بار بار پڑھا ہے۔ پاکستان کی سیاست کے بارے میں اپنے تجربے اور 30 سال تک چیزوں کو دیکھنے، جانچنے اور سمجھنے کی استطاعت نے مجھے سیاست کا وسیع تر تناظر میں تجزیہ کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب کوئی شخص مجھ جیسے موجودہ حالات سے گزر رہا ہو تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی فیاضی اور رحم دلی پیدا ہو جاتی ہے، مگر آپ یقین کیجئے کہ میں جذباتیت اور ماضی پرستی کے میٹھے دکھ کا شکار نہیں ہو رہا ہوں۔ تاریخ کے لیے میرا احترام ہمیشہ افضل اور برتر رہے گا۔ بھٹو لکھتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے پیشروں کی روایات کی پیروی کی اور ان کی حکومت کے سیاست کے انداز بھی ویسے ہی تھے جیسی مثالیں ان سے پہلے گزر جانے والے حکمرانوں نے چھوڑی تھی۔ اس معاملے میں انہیں کوئی استثناء حاصل نہیں اور بشمول ایڈن کوئی بھی ہوتا وہ یکساں طور پر متنازع بھی ضرور ہوتا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن منقسم ہندوستان کے پہلے گورنر جنرل کہلائے جا سکتے ہیں، مگر وہ غیر منقسم ہندوستان کے آخری وائس رائے تھے۔ وہ نہ مسلمان تھے اور نہ ہندو۔ انہیں تاج برطانیہ نے ایک ذمہ داری سونپی تھی اور یہ ذمہ داری ہندوستان میں برطانوی سلطنت کے خاتمے کے بعد بھی انجام دی جاتی رہی۔ بھٹو لکھتے ہیں کہ تقسیم اور آزادی کے بعد ہم نے کم از کم 2 مرتبہ اپنے ملک پاکستان میں یہ دیکھا کہ ایک مسلط شدہ طاقت یا اجنبی طاقت نے انتقال اقتدار کے وقت اقتدار کو اپنے پاس رکھنے کے لیے بہت لیت و لال سے کام لیا۔ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کو مزید طویل عرصے کے لیے متحد رکھے جانے کے مواقع موجود تھے اگر جنرل یحییٰ خان کی فوجی ڈکٹیٹرشپ نے سن 1970-71 میں مجیب الرحمان اور مجھے اقتدار کی منتقلی کے سلسلے میں سیاسی داؤ پیچ نہ کھیلے ہوتے۔ یحییٰ خان نے اپنے لیے اور فوج کو اقتدار میں پوزیشن دلوانے کی خاطر اقتدار کی منتقلی میں فریب دیے۔ میرا یہ بیان تعصب پر مبنی نہیں ہے بلکہ اس نظریے کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل پاکستان میں ایک بار پھر یہی شرمناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ یہ آج زیادہ سنگ دلانہ اور ظالمانہ طریقے سے جاری ہے۔ چنانچہ میں اتنا زیادہ مضطرب اور پریشان ہوں کہ ہمارے اس نازک اتحاد کا انجام کیا ہوگا۔ بھٹو لکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ خامیاں تھیں۔ ہم غلط فہمی کا شکار ہو کر 14 اگست سن 1947 تک ماؤنٹ بیٹن کو پاکستان اور مسلمانوں کا عظیم دوست سمجھتے رہے۔ اقتدار کی آئینی منتقلی میں برطانیہ کے پاس ایک سہارا تھا اور ماؤنٹ بیٹن اس سہارے کو حاصل کرنے کے لیے سیاست کر رہا تھا۔ یہ سہارا برطانوی دولت مشترکہ میں پاک و ہند کی شمولیت تھی۔ ان کے رہنماؤں کا خیال تھا کہ دولت مشترکہ برطانوی سلطنت کا
बेहतरीन नेमुल बदल साबित होगी। पाकिस्तान की मदद ना हासिल होने की सूरत में वो भारत से ज़्यादा फ़वाइद हासिल करने में जुटा रहा, जो कहीं ज़्यादा वसी मुमलिकत थी। भारत से पाकिस्तान के निस्बत कुछ लोगों की बुनियाद पर मुआहिदा करने की ज़्यादा गुंजाइश थी। इस मामले में माउंट बैटन के ज़ाती किरदार को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। भुट्टो लिखते हैं कि दूसरी आलमी जंग के तनाजुर में दौलत मुश्तरका की अक़वाम का सहारा लेकर बरतानवी अमाल ने ख्याल किया कि बरतानिया की हैसियत अमरीका के लिए ऐसी ही होगी जैसी कि रूम के लिए यूनान की अहमियत थी। लेकिन जल्द ही अंग्रेज़ों को मालूम हो गया कि उनका साबिका जदीद रोमनों से नहीं बल्कि अच्छे पुराने अतालवियों से है। चुनाचे जंग के ख़त्म होने से पहले ही अमरीकी तेल के मुफादात बेदर्दी और दगाबाजी के जरिए मशरक़ी वस्ता में बरतानवी मुफादात पर असरअंदाज होने लगे, जिससे ताज बरतानिया की कुव्वत को शदीद धचका लगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऑक्सफोर्ड में ज़माना तालिब इल्मी के दौरान बरे-सग़ीर की सरहदी तकसीम के ज़िम्मेदार लॉर्ड रडक्लिफ से गुफ्तो-शनीद के तनाजुर में लिखा कि मौसूफ का इसरार था कि सन 1947 में कश्मीर बदनीयती से इंडिया को मुंतकिल नहीं किया गया। ताहम मैंने रडक्लिफ से कहा था कि इन तमाम नामुवाफिक हालात को दुरुस्त करने के लिए एक अजीम अवामी इनकलाब आएगा। भुट्टो मजीद लिखते हैं कि माजी की नाकामियों पर मुबाहिसा करने की बजाय इस बात की ज़्यादा ज़रूरत है कि हम मुस्तकबिल पर गौर व फिक्र करें। बरतानवी सरजमीन में हमारी मदद के लिए नहीं आए थे, तो हम ये क्यों सोचते हैं कि उन्होंने यहाँ से वापस जाकर हमारी मदद की। माउंट बैटन सिर्फ एक आलाकार था, हम उसके औजार हैं। हम आज़ादी की नस्ल के बाद भी हठीलेपन से इसके आलाकार बने हुए हैं। ख़त के आखिर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो लिखते हैं कि याद रखें, हमने पाकिस्तान की जद्दोजहद इसलिए की ताकि बराबरी हासिल करें। बराबरी से कम नहीं, आज़ादी से कम नहीं, इज़्ज़त व वक़ार से कम नहीं, भाईचारा मगर तासुब नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।